تجھے معلوم ہے پروردگار 100 آدمیوں کا قاتل ہے، گناہگار ہے، جہنم کے لائق ہے، اچھا جنت کے فرشتوں تم کیوں گئے؟ پروردگار 100 آدمیوں کا قاتل ضرور ہے، یہ گناہگار ضرور ہے، مگر جا رہا تھا تیرے ولی کی بات، جا رہا تھا توبہ کی نیت سے، غائب ہو کے جا رہا تھا، اس لیے ہم نے سمجھا کہ اس کو جنت میں جانا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا جاؤ، فیصلہ یہ ہے دونوں فرشتوں تم زمین پر اترو، زمین کو ناپو، اگر اس کا جسم ولی کی بارگاہ سے قریب ہے، گھر سے دور ہے تو اس کو بخش دو، جنت میں ڈال دو، اور اس کا جسم گھر سے دور نزدیک ہے اور ولی کی بارگاہ سے دور ہے تو اس کو جہنم میں ڈال دو۔ آقا فرماتے ابھی تو چند قدم ہی گیا تھا، ولی کی بارگاہ سے تو بہت دور تھا، مگر اللہ نے اس کی نیت دیکھی تھی۔ اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے۔ جب فرشتے زمین کی طرف آئے تو وہ خطہ زمین جو ولی اور اس کے درمیان میں تھا، اللہ نے اس خطہ زمین کو حکم دیا، اے زمین اپنی تنابوں کو سکڑ لے، اے زمین سکڑ جا، اپنے آپ کو چھوٹا کر لے تاکہ اس کا جسم ولی کی بارگاہ سے میرے قریب ہو جائے اور مجھے بخشش کا بہانہ مل جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زمین کو ناپا گیا، ولی کی بارگاہ سے قریب تو بخش دیا گیا۔ مجھے بتائیے رسول اللہ یہ بنی اسرائیل کی حکایت بتا کے کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کی کوئی بات کوئی کام بغیر حکمت کے ہوتا ہے؟ نہیں نہیں، ہاں؟ حدیث ختم ہو گئی۔ کیا رسول اللہ کو صرف قصہ کوئی مقصود تھا؟ قصہ سنانا مقصد ہے؟ جی نہیں، نبی ان کاموں کے لیے نہیں آتا، اس کی ہر بات میں حکمت ہوتی ہے۔ اور رسول نے یہ حکایت اس لیے بتایا کہ جب بنی اسرائیل کے ولی کی بارگاہ میں جانے کی کوئی نیت کرے پہنچے نہیں تو بخش دیا جاتا ہے، اور میری امت کے ولی کا کوئی دیدار کر لے، اس کی بارگاہ میں پہنچ جائے تو وہ کیوں نہ بخشا جائے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اولیاء، تحفظ سنیت اصلاح معاشرہ کانفرنس۔ اور ایسا ہوا ہے، آئیے میں ایک حوالہ دوں، وقت کے بہت بڑے ولی کامل ہے جن کا نام ہے حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ملتان کے رہنے والے۔ واقعہ کس نے لکھا ہے؟ حضرت خواجہ بدر صاحب، جو شاگرد اور خلیفہ ہے حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی سبحان اللہ۔ ملفوظات اسرار الاولیاء، بابا فرید کی ملفوظات ہے، اس میں یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت خواجہ بدر صاحب فرماتے ہیں کہ خواجہ بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا عجیب معمول تھا، کبھی اپنے گھر اور خانقاہ سے باہر نکلتے ہی نہیں تھے، کبھی نہیں نکلتے تھے، بچپن سے لے کر جوانی اور بڑھاپے تک کا وقت گزر گیا لیکن خانقاہ کے باہر نہیں نکلتے تھے، اور کبھی نکلنے کی بڑی سخت ضرورت پڑے تو پالکی میں آپ جاتے تھے، پالکی پہ پردے ڈال دیے جاتے تھے، چہرہ نہیں دکھاتے تھے، یہ معمول تھا۔ ایک دن اچانک اپنے خدام سے کہا، خادمو جاؤ ایک پالکی لے آؤ، اور پالکی ایسی لاؤ جو کھلی بھی ہو، جس پہ پردے نہ ہو، میں اس پالکی میں بیٹھوں تو مخلوق خدا مجھے دیکھے، میں انہیں دیکھوں۔ خداموں نے پالکی لے آئی، سوچا کیا جانے آج کیا موڈ ہو گیا حضرت کا، ورنہ بڑے چھپ کے جاتے اپنے چہرے کو چھپاتے، چلو آج حضرت کی کوئی بات ہوں گی۔ پالکی میں سوار ہوئے، خدام سے کہا چلو پالکی اٹھاؤ اور پوری ملتان کی بستی میں لے کر گھومو، مجھے بازار میں گھومو، جب تک سورج نہ غروب ہو جائے مجھے گھماؤ، ہاں نماز کا وقت ہو وہاں مسجد پڑے رک دینا، مگر بس مجھے گھومنا، سیر کراؤ آج پورے ملتان کی۔ خادم ابھی بھی حیران، چلو حضرت کی حکمت زیادہ بند کچھ کہتے نہیں ہے، پالکی اٹھائی چلے۔ اب جیسی بازار میں پالکی آئی، شور ہوا، ایک چرچا ہوا کہ حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی تشریف لائے ہیں، آج حضرت سیر فرما رہے۔ اب عالم یہ ہے کہ جب میں غفیر ٹوٹ پڑتا ہے، لوگ اپنی دکانوں کو چھوڑتے ہیں، مکانوں سے نکلتے، آتے سلام کرتے، مسافہ کرتے، ہاتھ چومتے، دستبوسی کرتے، اور جو بھی سرکار کے ہاتھ چومتا ہے حضرت مسکرا کے کہتے اللہ کی قسم تو جنتی ہے، سبحان اللہ۔ جو بھی ہاتھ چوم رہا کہتے خدا کی قسم تو جنتی ہے، اللہ کی قسم تو جنتی ہے۔ اب بہت لوگوں کو یہ کہا جنتی ہے جنتی ہے، تو لوگوں نے کہا حضور بات کیا ہے؟ آج آپ جسے دیکھتے جنتی کہتے، جسے دیکھتے جنتی۔ فرمایا سنو، آج میں جب رات میں عبادت کے بعد مراقبے کی کیفیت میں تھا، غیبت تامہ حاصل ہوئی تو میرے رب نے مجھ سے کلام کیا، ارشاد فرمایا اے زکریا ملتانی میں تجھ سے راضی ہو گیا اور تجھے یہ انعام عطا کرتا ہوں کہ آج فجر کے بعد سے سورج غروب ہونے تک جو تیرے چہرے کا دیدار کر لینا میں اس کو جنتی جہنم کی آگ حرام کر دوں گا۔ یہ ولی ہے جن کے چہرے دیکھ لو تو جنت واجب ہے، تو میں نے چاہا کہ جنت کو کیوں نہ بڑھا دوں، جنت کی وسعت کیوں نہ پھیلا دوں، اس لیے میں نکل پڑا۔ تو اب چرچا ہوتے رہی، یہ گھومتے رہے اور لوگوں کو جنتی بناتے رہے۔ خبر پہنچتے پہنچتے حضرت بابا فرید تک، پاک پٹن تک آتی ہے۔ آنے والا کہتا ہے سرکار معلوم ہے آپ کے بھائی، یہ خالہ زاد بھائی ہوتے تھے حضرت زکریا ملتانی بابا فرید کے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہا حضور معلوم ہے آپ کے بھائی زکریا ملتانی نے ملتان میں کیا تہلکہ مچا رکھا ہے؟ کہا کیا ہوا، کیا کیا انہوں نے؟ کہا حضور آج تو غضب کیا، کچھ روز پہلے کی بات ہے، سننے میں آیا کہ پالکی میں بیٹھے گھوم رہے تھے، جو چہرہ دیکھتا کہتے تو جنتی ہے، تو جنتی ہے۔ بابا فرید جوش میں آتے فرماتے اچھا ہمارے بھائی نے جنت کو اتنا تقسیم کیا، اتنا بانٹا، ہم بھی مشائخ چشتی کے بزرگ ہیں، میں بھی فرید الدین ہوں اپنے زمانے کا، ارے زکریا نے تو جنت کو محدود کیا، جو اسے دیکھے وہ جنتی۔ سنو ہم جنت کی وسعت کو اتنا بڑھاتے جو قیامت تک ہمارے سلسلے چشتیہ میں داخل ہو جائے گا وہ بھی جنتی بنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان خواجہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن یہ ساری حدیثیں سن کے آپ بے عمل مت ہو جاؤ،
ہاں سنی بڑے خوش ہو جاتے، بولے مولانا آج جنت بانٹ کے گئے. یاد رکھو جنت تو ملے گی لیکن گناہوں کی سزا کے بعد، بے شک بے شک. اور وہاں کا ایک گھڑی کا عذاب بھی جھیلنا ممکن نہیں ہے. بلکہ دو روایتیں آتی ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ اتنا شفاعت اور عذاب، یعنی گناہوں کا عذاب اور شفاعت، اس کے درمیان کا جو وقفہ ہے یہ پوری ایک دنیا کے برابر ہے، یہ ہماری دنیا کے برابر. اور ایک روایت میں شاہ عبد الحق نے اشرۃ الامات میں فرمایا 500 سال، یعنی 500 سال جہنم میں چلنا پڑے گا، اس کے بعد شفاعت ہوں گی. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی حدیثوں کی تشریح یوں فرماتے ہیں، الملفوظ میں کہتے ہیں کہ ان حدیثوں کا کل حاصل یہ کہ گناہوں پر سزا تو ہوں گی مگر ہر سنی صحیح عقیدہ کا جنت میں جانا واجب ہے، سبحان اللہ سبحان اگرچہ اللہ. گناہوں کی سزا کے بعد، مگر گناہوں کی سزا تو ہے. تو سنیوں اتنے بھی گناہ کیوں کرے کہ ہم کچھ دیر کے لیے بھی جہنم میں جا کے عذاب جھیلے؟ اس لیے کہ خدا کی قسم جب ہم دنیا کی آگ کو ایک سیکنڈ برداشت نہیں کر سکتے تو وہاں کی آگ کو ہم ایک سیکنڈ کے کروڑوں حصے کے برابر بھی برداشت نہیں کر پائیں گے. بے شک.